السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی جو منازل میں طے کرتا ہوں غالب اور اقبال پڑھ کے، اور جو گہرائیاں میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، یہی نہیں ہے جو ایمان کی میری دولت ہے اور جو حکمت و دنایا میرے دل میں بات ہوتی ہے۔ تو ایسے میں سوچتا ہوں کہ شادی کے حوالے سے کوئی بھٹکی ہوئی شخصیت سے میں کیسے گزارا کر سکتا ہوں، اور جس میں پختگی نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسی شخصیت سے میں شادی کروں جو میرے عشق میں پاگل ہو چکی ہے۔ اس کا سونا پینا، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا سب میری شخصیت کی وجہ سے چھوٹ گئے۔ وہ ہر وقت میرا گھیرد کرے اور لوگ اسے کہیں کہ یہ تیرے عشق میں پاگل ہو چکی ہے۔ میں ایسی شخصیت ہوں، مگر ایسی کوئی پاگل آج کل کے دور میں ملنا ناممکن ہے، کیونکہ ہم تک جو ہے نا وہ اشتہا ہی کسی شخصیت کو نہیں پہنچنے دیتا، اور ہزاروں قسم کے قیدوں، کیونکہ ہم جس مقام پہ ہیں نا تو وہاں پہ پاکیزہ اور یک رنگ شخصیت ہی ہم تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ بری شخصیت، بٹکی ہوئی شخصیت، خدشات کا شکار شخصیت، انسان کو شیطان بھی تو وسوسے ڈالتا ہے نا، تو وسوسات کا شکار شخصیت پہلے تو ظاہری باطنی شیطان بھٹکاتے ہیں، پھر ظاہری شیطان بھٹکاتے ہیں، اور وسوسے بھی مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، چاہے اسٹیٹس کے حوالے سے، رہنے سہنے کے حوالے سے، یا اور بھی ویسے ہی انسان کو شیطان عجیب سی سے کلو دیتا رہتا ہے، وہ یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ وہ جیسے بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ اس کا نام کیا ہے، مجھ سے چاہ رہی ہوتی کہ شادی ہو جائے اس سے، مگر میں جب دیکھتا ہوں تو میں ان کے کردار میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے میں گروہ کر رہا ہوتا ہوں۔ چلو بر افواہ کا خون مانگنے کی بات تو میری دل کی ہے نا، ابھی وہ تو اسٹیٹ بعد میں آئے گی نا، پہلے سے ہی ریجیکشن آ رہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں عشق ایسے ہی ہوتا ہے کہ جسے عشق ہوتا ہے نا، آپ آن دا اسپوٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کی روح جو ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے، اور آپ اپنی ذات سے بھی بے گانہ ہو کے اس کے نام کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں عشق پر وہاں نہیں چڑھ سکتا، اس لیے شادی بھی میری لیٹ سے لیٹ تر ہوتی جا رہی ہے، اور جو مراحل میں بڑی آسانی کے ساتھ طے کرنا چاہتا تھا وہ بہت لیٹ ہونا جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک دیکھا جائے تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب میری والدہ کی جیسے طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ کی ہوئی ہے، اب وہ جس طرح پریشر مجھے والدہ کی طرف سے آ رہا ہے اور مسلسل میں اس کو دوسری طرف چلو بر افواہ کا خون اور پتیلا یقینی شخصیت میں بڑا ایک مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں چلے نہیں انسان کو ملتا نہ صحیح، مگر کوئی ایسی شخصیت تو ملے جس میں چلو بر افواہ کا خون ہو، چاہے کوئی ایک چلے کسی کے لیے تڑپ یہ وہ کسی کے دل میں نہیں بھی ہے، مگر کوئی اپنی حفاظت کرنی ہے، تاکہ بندے کو یہ تو ٹیزنا نہ اس چیز سے ہو کہ جس شخصیت کے ساتھ اس کا واسطہ ہے وہ بد کردار ہے، منافق ہے، رایہ کار ہے، ڈبل مائنڈڈ ہے، بھٹکی ہوئی ہے، وہ اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ اگر پاکیزہ شخصیت مل جاتی ہے تو جہاں پہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں بھی ہوتا تو ویری گڈ، نہ صحیح مگر پاکیزہ شخصیت تو ملے نا، تاکہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ ڈپریشن میں نہ جائے، آپ ہر وقت غلط نہ سوچتے رہیں، اور پھر بے یقینی بڑھتی ہے غلط شخصیت سے شادی ہو جائے تو پھر شک کی نوبت آ جاتی ہے، پھر انسان جو ہے نا وہ جب ایک شخصیت بھٹکی ہوئی ہو، کردار میں پختگی نہ ہو، یا کسی کی چوری پکڑی جائے تو پھر انسان ہمیشہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، منافقت کر رہی ہے، اور پھر جب ایک چیزیں ہو جاتی ہیں نا پھر وہ یقین نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کردار بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے، کردار کی پختگی بڑی نعمت ہے، تو اس لیے یہ تربیت کا اسلام کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی ایمان کی دولت کو ضائع نہ کرنے سے چاہتا ہے، تاکہ آپ پختگی ہوگی تو آپ کی کردار پہ کوئی شک نہیں کرے گا، اور چاہے کوئی بھی ہے، اور آپ میں کوئی کیچڑ چھالے گا بھی تو وہ خود غلط ثابت ہوگا، کیونکہ آپ کا کردار اس قدر ہے کہ لوگ کسی کی باتوں پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اب اگرچہ ظاہری طور پہ کچھ شخصیات بڑی متاثر ہونے کی کوشش کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ تڑپ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں تو کردار میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی عجیب حرکتیں دیکھنے کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی طرف سے عشق کا دعویٰ کریں یہ لمحاتی ہے،
زندگی کے دار میں پختگی اور پکیزگی وہ کیا کسی عشق لڑائیں گی، اور یہ نماتی ہے میری شخصیت کا اثر ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو کے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. مگر جو اصل حقیقی معنوں میں جو عشق ہے نا، وہاں پہ تو انسان کو بے خودی کی کیفیت طاری ہو جانا، اور حتیٰ کہ شاید تو اپنے ہوش و واس کھو بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو وہ کیفیت بڑی کیفیت ہوتی ہے عشق کے حوالے سے. پر ایسی عشق اس وقت تک پروانی اس طرح کا عشق شاید کر سکتا کہ لوگ مجنون دیوانہ ان شخص کے آگے گئے جب تک پکیزگی ہوئی یقینی نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ بھی عشق حقیقی مجازی ہو انہی کو نوازتا ہے جن میں پکیزگی اور یقین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے تبدیل مستقل ہدایت میں اچھے اخلاق ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب رویے کی وجہ سے ہی عشق کو وہاں چلتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. رویے منافقت میں ممی بھی تو رویے ہوتے ہیں، لوگ گرگل کی طرح رنگ بدلتے ہیں یہ وہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو اس کا نام کیا ہے ہوتا ہے انسان پہ، مرد مومن پہ جو تکلیف اترتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی اچھے انسانوں کا جو ہے وہ حقیقی معنوں میں قدردان ہے. تو برے انسان تو ان کو دل آزاری کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، مگر اچھے انسانوں کو قدردان تو اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تکلیف اترتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو مزید بڑے مقام پہ فائز کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ایمان کی دولت جو ہوتی ہے، ایمان کی دولت ہی اگر کسی کا کام ایمان ہے تو جس کا زیادہ ایمان ہے وہ ہمیشہ اس کو بتائے گا، یا کوئی بھی شخصیت ہوگی تو اسے روکے گی کسی چیز سے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، کیونکہ ایمان کی دولت کی وجہ سے. تو اگر ایمان کی دولت ہی نہیں ہے اور کردار میں بھی پختگی نہیں ہے تو پھر تو سمجھو یہ بالکل ختم ہو گیا. تو یہ تو سودا ہو گیا نا کہ اس نے مجھ سے اچھا بولا، میں نے بھی اس سے اچھا بول لیا، مفادات کے تحت اچھا بول لیا، اس نے بھی مفادات کے تحت اچھا بول لیا. ہمارے معاشرے میں جس سے رویے ہوتی ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایسے زندگی کا کوئی مزہ نہیں آتا، بلکہ اصل چیز جذبات اور احساسات ہوتے ہیں کہ آپ اپنے دل کی آنکھ سے اور حقیقی معنوں میں کتنے قدردان ہیں اور کس گہرائی سے کسی کو محسوس کر رہے ہیں. بعض کا مرد مومن کی بات بری لگ رہی ہوتی ہے، مگر جیسے حکیم کی دوائی کوڑی لگتی ہے، ڈاکٹر کی دوائی کوڑی نظر آتی ہے، مگر اس سے علاج ممکن ہوتا ہے. اس طرح کردار کی خوبصورتی کے لیے جب صاحب ایمان ہستی کی باتیں جو ہوتی ہیں بعض کر بری لگ رہی ہوتی ہیں، مگر ود دا پیسیج آف ٹائم حقیقت واضح ہوتی ہے کہ واقعی خسارے میں کون ہے اور حقیقت میں سچے راستے پہ کون ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ایمان کی دولت ایک بڑی چیز ہوتی ہے. یہی ہے اب اگر میاں بیوی میں ایمان کی دولتیں میں سے کسی کی ایمان کی دولت بہت زیادہ لو ہوگی تو وہ کام خراب ہوگا. اور ایمان کی طاقت کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ بد کرداریوں کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے. اگر احساس جذبات ہوگا تو رویے تو بالکل خراب ہوتے ہی نہیں ہیں، مگر ہر دفعہ رویہ سچا ہونا، صحیح ہونا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مفادات اور بغاوت ہو سکتی ہے. جیسے یورپ ہے، ادھر رویے لوگوں کے بہت اچھے ہیں، مگر وہاں پہ اس کا نام کیا ہے، کردار ہے ہی خوبصورتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بد کرداریوں کو رائج کیا گیا ہے، غلط قسم کے معاشرت کو رائج کیا گیا ہے. ویسے وہ مار داڑ نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے وہ نظام ہی وہ سارا ختم کر دیا. ایک طرف سازشیں دے دی ہیں اور دوسری طرف ایسے حقوق دے دیے ہیں کہ جن پہ پکڑ ہونی ہے وہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے وہ سہولتیں دیتے ہیں کہ چلو جی اپنی دنیا تباہ کرو، خدا خلا بنانے مطابق کرو. جبکہ دو ہی چیزوں سے لڑائی ہوتی ہے، ایک خوشحالی نہ ہونا اور ایک آزادی نہ ہونا. آزادی جو مرضی کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا، تو پھر ہوتا نا کہ لڑائی کی تو رہی نہیں. اوپر سے قانون بھی پنچ کرے کہ تم کسی کو بری بات سے ٹوک بھی نہیں سکتے، تو پھر تو ختم ہو گیا سارا سسٹم. تو اگر کوئی برا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو روکو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو اگر بہت زیادہ کمزور ہو. تو اگر تم نہیں روکو گے تو جن کو روکا جائے گا وہ برا منائیں گے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، یا اس طرح کوئی. میں ویسے ایک رویوں کی طرف میں جا رہا ہوں، شادی سے ہٹ کے دوسری طرف، کہ معاشرے میں چکلشیں اور لڑائیاں کیوں پروان چڑھتی ہیں. جیسے کہ اور آج ڈیورس ریشو بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ مفادات کے تحت شادیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ناکام ہی ہوتی ہیں. شخصیت بھی برینڈ ہوتی ہے، ایک اچھی خوبیاں بھی ایک بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور اخلاق اور پاکیزگی ہونا بھی بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو جو مفادات کے تحت رشتے ہیں وہ تو جب مفاد ختم ہوا تو رشتہ بھی ختم ہو گیا، جب ضرورت پوری ہوئی تو چیزیں ختم ہو گئی.
تو لہٰذا آج جیسے دور چل رہا ہے بٹنے بٹکانے کا، تو آج تو 50,000 شادیاں کر لیں، کیونکہ جس طرح ایک طرف عورتوں کی ریشو زیادہ ہے، دوسری طرف مرد ہیں، ایک شادی 2 3 4 شادی کی اجازت ہے. تو اور تیسرا یہ ہے کہ جیسی بے یقینی ہے، اور اچھے انسان کے خلاف لانے بغاوت کرنا مشکل ہوتا ہے. مرد کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک اچھی عورت ہے تو آپ اس کو بے معنی تنقید نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کا اتنے ہی کم ظرف ہو گئے کہ آپ اپنے مقام سے گر جائیں اور آپ کو بغیر غلطی کے ہی کسی کو مورد الزام اٹھائیں، تو پھر یہ تو آپ بہت ہی زیادہ گھٹیا اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. مگر ایک پاکیزہ شخصیت اور اچھی شخصیت ملی ہو مرد کو، تو پھر وہ بلا وجہ لڑائی کرے تو یہ تو پھر عجیب سی چیز ہوتی ہے. مگر اگر عیوب ہیں، عیب ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جن میں مثلا کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیزیں جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہے، تو اگر ان کو بھی ریسٹرکشن لگا کے ختم نہ کیا جائے تو وہ ایک شخصی نہ مانے، تو پھر تو چپلشیں پیدا ہوتی ہیں. اور آج کل کے دور میں تو جتنی آزادیاں دے دی گئی ہیں، اللہ معاف کرے، جتنی زیادہ آزادیاں دے دی گئی ہیں موبائل کی صورت میں، لبرل سوچوں اور سیکولر سوچوں کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کو، اور اسی وجہ سے ان کا خاندانی نظام ڈیمیج ہو گیا. آج اگرچہ جو بے معنی سے رشتے تو بڑے پروان چڑھ گئے، مگر جو حقیقی رشتے ہیں، خاندانی رشتے تباہ ہوئے. اسی لیے اسلام کا نظام بہت بہترین ہے کہ وہ خود نگہداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، تاکہ لوگ بھٹکے نہیں اور لوگوں کی تعداد میں پختگی رہے. جب ہم اسلامی تعلیمات کوئی ہوا میں چھوڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے ہمارا زندگی کو بہترین بنانے کے اصول وضع کیے گئے ہیں، اور یہی اصول ہمیں بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. حکمت و دنائی تربیت کروانا تاکہ ہم کسی باتوں میں آگے بڑھ کے نہیں. اور یہی نہیں ہے، جب ہم ایکسٹرا اور نہیں غلط قسم کی سوچوں کی طرف جاتے ہیں اور غلط قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں اور غلط قسم کے نظریات میں پھنستے ہیں، تو ہماری صحیح باتوں سے، صحیح سمت سے توجہ ہٹ کے غلط ڈائریکشن کی طرف جا دیتی ہے، جو ہماری تباہی کا باعث بنتی ہے. اور یوں جو جہاں پہ ہم نے پریکٹیکلی پرفارم کرنا وہاں پہ کرتے نہیں، اور جہاں پہ نہیں پرفارم کرنا وہاں پہ ہم کارے ہوتے ہیں اور یوں تباہ ہو جاتے ہیں. جیسے ایک غلط قسم کا انسان وہ گھر کو صحیح معنوں میں اپنا جنت نہیں بنا سکتا، اسی طرح غلط عورت جو ہے وہ سواگرات والے دن اپنے شوہر کو کیا اچھی فیلنگ اور جذبات دے گی جس میں پہلے ہی اپنی کئی سواگرات بنائی ہوں. تو واٹ از دس؟ لہٰذا شخصیت پرستی کو اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام تو اخلاق و کردار اور پاکیزگی کی بات کرتا ہے، اور ظاہری حسن جمال اور جتنی بھی ظاہری دینی ہے اسلام اس پہ کنسیڈر نہیں، بلکہ اسلام تو کہتا ہے اچھائی پہ مبنی دین ہے. اور سکون نہیں ہے تو جتنی مرضی لگژری انسان کی زندگی ہے مگر سکون ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں. اور جہاں پہ اگر منافقت ہے اور خدا سے لانے بغاوت کیا ہوا ہے، اور مرد و زن دونوں بد کردار ہیں میاں بیوی، اور وہ بس رسمی طور پہ ہی رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری کے تحت، تو ایسے میں صحیح معنوں میں جذبات و احساسات اور پیار محبت کے رشتے پروان نہیں چڑھتے. وہاں پہ تو صرف ایک یہی ہوتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، تو نہ تو اولاد اچھی نکل سکتی ہے میرے خیال سے، نہ ہی وہ جذبات و احساسات ابھرتے ہیں، بلکہ مجبوری کے ساتھ جیسے انسان ایک طائفہ کے ساتھ سیکس کرتے ہیں لوگ بد کردار قسم کے یا غلط قسم کے لوگ، تو وہ وقتی ٹائم پاس وہ بیوی طائفہ ہی بہت تصور کی جاتی ہے، جو صرف اس کا نام کیا ہے ایک اڈے پہ بیٹھی ہوئی ہے دلال کے پاس، اور وہ پرمٹ دے رہا ہے کہ اس کی تمام چیزیں جو ہیں لیگلائز ہیں کیونکہ وہ اس کی کسٹڈی میں ہے. تو لہٰذا اسی لیے اسلامی ہیروز کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے. جب کردار ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نظریات عقائد سے ہی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، بڑے ویژنری لوگ پیدا ہوتے ہیں، اچھے سیاستدان پیدا ہوتے ہیں یا بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں نہیں، نظریات عقائد ثانوی چیز ہے. جو پہلی چیز ہے جس کو اولین ترجیح دی جائے وہ آپ کی پاکیزگی اور یکرنگی ہے. اس کے بعد آپ کی نظریات اور عقائد آتے ہیں، وہ بھی اس آئین اسلام کے مطابق ہوں، تو یہ نہیں کہ غیار کے نظریات اور عقائد، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نہ ٹکرائے عقائد اور نظریات. پہلے تو پاکیزگی اور یکرنگی ہو نا، تو پھر ہی سارے چیزیں پرمان چڑھتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو زندگی سمجھیں آپ نے ضائع کی. اب اردو ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیسے جذبات و احساسات کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، منافقین کیسے کردار ادا کرتے ہیں، اور کس طرح یہ مقصدیت کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور جذبات و احساسات اور ایک دوسرے کا احساس کس قدر دکھایا جاتا ہے. اور وہاں پہ
ذرا بھر بھی رایہ کاری نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دیکھتے ہوئے ہی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر آج تو رایہ کاری منافقت اس قدر ہے کہ کوئی اللہ کے نام پہ بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی کسی آدھا سچ بول کے بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی جھوٹا عشق کا دعویٰ کر کے بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی اپنی ظاہری اسٹیٹس سے کسی کو بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے میں بڑا اچھا بول رہا ہوں تو کوئی اس سے بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی بڑے بڑے دعوے کر کے کسی کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور کوئی بھی معنی سی اپنی کامیابیوں کو یا چھوٹی موٹی کچھ خوبیوں کو پبلش کر کے سمجھتا ہے کہ وہ بہت تیر مار رہا ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو یہ چیزیں ساری مجھے بے حیثیت نظر آتی ہے، اس لیے میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی پاکیزگی اور یکرنگی ہو تو وہی شخصیتوں میں حقیقی معنوں میں کوئی اچھی بات اور انسانیت کی بھلائی پھل پھول ہوتی ہے۔ مگر جس طرح کا معاشرہ اب ہم نے تبدیل کر دیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ عشق بھی ناپید ہے، اخلاقی رشتیات بھی ختم ہو گئی ہے، خونی رشتے بھی تباہ ہو گئے۔ خونی رشتوں میں جب احساس نہیں ہوگا تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور جب جو احساس کے رشتے ہیں وہ تو تباہ ہوئے کیونکہ ان کے لیے تو احساس بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے منافقت میں، جھوٹ میں، رایہ کاری میں، بد کرداریوں میں، حرام کھانے میں، جھوٹا ہونے میں اور انسانیت کی تبلیغ کرنے میں، معاشرے میں حیوانیت کو آنچانے کے لیے پی آئی ڈی کی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اچھے اخلاق کا اور پاکیزگی کا، تو وہ اب لگتا ہے وہ کردار جو ہیں وہ صرف کتابوں میں ہی بند ہو کے رہ گیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ پاکیزگی اور یک رنگی اگر ہے آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دیتا ہے اور آپ کو جھکنے نہیں دیتا۔ اب میں جیسے دیکھتا ہوں، میں کسی کے سامنے میں ہر چیز سے بے پرواہ نظر آتا ہوں اور میں کسی سے متاثر بھی نہیں ہوتا۔ میری پاکیزگی، یک رنگی اور ایمان کی طاقت ہی مجھے اچھائی برائی کی تمیز دیتی ہے۔ تو لہٰذا میں اپنی دنیا آپ آباد کرتا ہوں، اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، اس طرح کا اشعار ہے علامہ اقبال کے، تو لہٰذا میں اپنی ہی نظریات کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو میں جیسے دیکھتا ہوں تو اب یہ چیزیں پھر ایک طرف سوچتا ہوں کہ بچے بھی تو پیدا کرنے ہیں، کیا ہم نے اس دنیا میں بچے پیدا کرنے کے بغیر ہی چلے جائیں گے، یا کیا مشکلات سامنے آئیں گی؟ میں کہتا ہوں بھٹکی ہوئی عورت سے تو سیکس کرنے کا دل نہیں کرے گا، کہ جب نظر آئے گا کہ یہ تو بھٹکی ہوئی ہے اور وہ آپ کی بد کردار تو بڑی دور کی بات، جو عورت آپ کی پرسنل باتوں کو اپنے گھر والوں تک شیئر کر دے، اس سے بندہ وہ صحیح معنوں میں اپنی جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ تو جو عورت جس نے یار پالے ہوں تو اس سے تو بالکل ہی انسان سیکس نہیں کر سکتا کہ یار یہ کیا گھٹیا قسم کی عورت ہے، اور یہ میں تو ایک وائفہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، یعنی انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے تو یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو پھر ایسے میں تو آپ اگر ایمان والے ہیں تو آپ تو ایک لمحے کے لیے اس عورت کو برداشت نہیں کریں گے، اور اگر آپ بھی بد کردار ہوں گے تو آپ بھی کہیں گے پھر یہ بھی بد کردار ہے، میں بھی بد کردار ہوں، چلو سسٹم چل رہا ہے تو چلتا جائے، چلو کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں بد کرداروں کے لیے تو معاشرے میں بد کرداری سے سہارا جا سکتا ہے، مگر پاکیزہ شخصیات کا بد کرداروں کے معاشرے میں رہنا بہت ناممکن ہوتا ہے، ان کا دم گھٹتا ہے، اور اس لیے مرد مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور وہ اس قید خانے کو پاش کرتا ہے اچھائی پھیلا کے، معاشرے میں پاکیزگی اور یک رنگی پھیلا کے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ایک مثالی معاشرت کو پروان چڑھاؤ تاکہ تمہارا دم نہ گھٹے اور تم ایک اعلیٰ کردار والی شخصیات معاشرے میں تربیت کے ذریعے، پختگی کے ذریعے، پاکیزگی اور یک رنگی کے ذریعے شخصیات کو پروان چڑھاؤ تاکہ شیطانیت کا راج نہ ہو، معاشرے کا امن تباہ نہ ہو، اور جتنے بھی سابقہ ادوار ہیں یا موجودہ ادوار ہیں، جو آنے والے ادوار ہیں، ان کی تباہی کی ذمہ دار وہی شخصیات ہیں جو خواہش نفس کا شکار ہیں اور جو خدا کے خلاف اعلان بغاوت کرتی ہیں اور اخلاقی حسنہ اور پاکیزگی بھی ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ معاشرے کو اگر کسی نے بچایا ہے تو پاکیزہ، یک رنگ اور اخلاقی حسنہ والے اور اعلیٰ کردار والے شخصیات نے ہی معاشرے کا حسن قائم ہوتا ہے، اور وہاں پہ خدا کا نظام قائم ہوتا ہے، یقین کی دولت ملتی ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ کسی کو دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے، رایہ کار نہیں ہوتے، منافقت نہیں کرتے، اور ان کے کردار میں کمال درجے کی اعلیٰ ذاتی ہوتی ہے۔ جبکہ جاہل قسم کے لوگ بے معنی سے الزامات لگا کے، بے معنی سے
الزامات لگا کے، بے معنی سی باتیں کر کے، بے معنی طریقے سے اپنا غلط قسم کا اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب آپ کے کردار سے بے ایمان لوگ تھر تھر کانپیں گے اور ایمان کی دولت سے حق کی کو دیکھتے ہوئے لوگ آپ سے ٹکرائیں گے کہ ان کے مفادات کو دھچکا لگے گا جب آپ کی اور اثر آواز سے کچھ لوگ جن کا ایمان ابھی باقی ہے وہ آپ کو لبیک کہیں گے تو دوسرے جو تھر کانپیں گے، تو پھر یہ اس کا نام کیا ہے، پھر ایک چپلش کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہاں پہ تو 99% بڑھ کے وہ نہیں نظر آتے ہیں، 1% جو ہے وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے، وہ بھی کہیں کہیں، مگر وہ ان کا صحیح ہونا ایک جیسا، کیونکہ کسی نے پھر خدا کا ترجمہ نہیں کوئی بن سکا کہ جس کی آواز میں اس قدر پر اثر ہو کہ معاشرہ تبدیل ہو سکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور عظیم شخصیات نے معاشرے کو تبدیل کیا، کردار بتایا، کردار کی طرف آؤ، کسی کی طرف آؤ تاکہ تم تباہ نہ ہو جاؤ اور شیطانیت پروانے میں چڑھے۔ مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں گے یہاں پہ تو کچھ بھی صحیح نظر نہیں آتا، اور میں یہاں پہ میوسی نہیں پھیلا رہا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے معاشرے میں جب لوگوں اچھے نظر نایاب ہو جائیں، کیڑے مکوڑے کوے چڑیاں عام ہیں مگر شہین جو ہے وہ نایاب ہے، اسی طرح جو اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں، جو خدا کی نائب ہوتی ہیں، وہ نایاب ہوتی ہیں، جیسے صوفیہ نایاب ہوتے ہیں، جو ایک اچھا صحیح معنوں میں سچا صوفی ہوتا ہے، جن کو کوئی غم نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے میں آپ اگر تھوڑا سا بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر آپ میں پکیزگی یک رنگی ہے نا، تو اگر اب آپ کی عبادت میں کچھ نہ کچھ اگر کوئی کمی پیشی بھی ہونا تو رب آپ کو بڑے بڑے عہدوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کتنے پاک صاف ہیں، آپ کا ظاہر کتنا صاف ہے اور آپ کا دل کتنا، باطن کتنا پاک صاف ہے۔ اور جب گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں تو حجابت پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے عشق حقیقی اور عشق مجازی ناپید ہو گیا، کیونکہ فقیر کی یک کرنے کی ختم۔ اب دیکھیں عشق مجازی والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، پر وہ 24 گھنٹے مسجدوں میں نہیں بڑے رہتے ہیں۔ عشق مجازی والے تو ایک دوسرے کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو جس طرح کا عشق انسان کو خدا سے کرنا چاہیے وہ ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی مر رہے ہوتے ہیں، مٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو مرد مومن کو کہتا ہے نا کہ اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دو، جبکہ عشق مجازی والے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو کے سب کچھ لٹانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنا سکون، اپنا ظاہری اسباب جتنے بھی آسائشیں زندگی کی، اور وہ شخصیات کی روحیں ایک دوسرے کی طرف ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفیات پیدا ہوتی ہے۔ مگر وہ جب آپ پکیزہ ہوں، اگر آپ خواہش نفس کا شکار ہوں، کیونکہ شاید بد کردار نہیں ہوتے، یہ نہیں ہے کہ وہ طائفہ تڑپ رہی ہوئی حالی تو کہندی ہوئے کہ میں بڑی عشق کے مقام پہ فائز ہوں، 50 یار پالے ہوں، اور وہ کہے کہ مجھ میں عشق حلول کر گیا اس لیے میں تڑپ رہی ہوں، اور اس کو ریفرنس ٹو کنٹینٹ میرا تھوڑا سا ایڈ کر لیا جائے، یہ کہہ رہا تھا کہ تڑپنا جائز ہے۔ تڑپنا صرف ایک شخصیت کے لیے نہیں تو ہزاروں یاروں کے لیے نہیں ہوتا، وہ پھر بد کرداری میں آتا ہے جب آپ بار بار اپنی چوائس آف سلیکشن بدلتے ہیں، یعنی کہ آپ میں آپ میں ویژن نہیں ہے، آپ میں پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ میں عشق حلول نہیں کیا ہوا، آپ کے کردار میں پختگی نہیں ہے، یا آپ بٹکے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ پہ ایلیگیشن آ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا بار بار اگر آپ میں یہ چیزیں اور آپ میں پرکھ نہیں ہے تو یو آر فیل۔ تو لہٰذا یہ چیزیں آج جو ہے نا وہ اتنی گہرائی کی باتیں کسی کو ہضم نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں، جیسے اقبال باتیں کر کے، جیسے غالب باتیں کر کے، جیسے میں باتیں کرتا ہوں تو ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو۔ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ کی ویوشپ بہت کم ہے، کہ آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ویوشپ بہت کم ہے، اس کا نام کیا ہے، سوشل میڈیا کے والے سے۔ اگر جب میں اپنا پروڈکشن اور اب باتیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اتنا کہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو ایک اور عنوان کے ساتھ بنا دوں، تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے ویوشپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اپنا ایک اظہار رائے کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، جہاں پہ میں اپنے خیالات، نظریات، احساس، جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ ایسے دور میں جہاں پہ لوگ بھٹکنے والوں کی نے موجود ہیں اور ہر ایک نے منافقت اور ریاکاری میں PhD کی ہوئی ہے، ایسے دور میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو جس کا سوچنے کا انداز آئین اسلامی اور عشق کے تقاضوں کے قریب تر ہے اور کردار اور اخلاق کے قریب تر ہے، اور وہ دعوے نہیں ہیں بلکہ وہ تو پریکٹیکلی ہر چیز کو احساس کے ساتھ دیکھتا ہے، اور ایسی شخصیت کا قدردان ہے جو واقعی پکیزگی رکھ رہے ہیں۔ مگر مجھے اب دیکھا جائے تو ایک عورت کہے کہ جناب میں نے تو بڑی 50,000 PhD کی ہوئی ہیں
اور جناب میں بڑی عبادت گزار ہوں، میں چلو پر وفا کا خون نہیں ہے، یا میرے میں یک رنگی پکیزگی نہیں ہے اور پختگی نہیں ہے، میں تو لمحہ بلمحہ بھٹکتی ہوں، تو میں کہوں گا تمہیں یہ تمہاری صلاحیت مبارک ہو. مجھے تو ایسی غیر مسلم بھی چل جائے گی جس میں چلو پر وفا کا خون ہوگا، کیونکہ وہ فریش ہے، پیک چیز اگر میں اور یوز چیز میں بڑا فرق ہے. لوگ لنڈے کے کپڑے نہیں پہنتے، کہتے ہیں یہ گندے ہیں، کسی کے پہنے ہوئے ہیں. تو آج کی تو عورتوں کو طوائف اور لنڈا بنا دیا گیا تہذیب حاضر نے. مرد و زن لنڈے کے ہو گئے، مرد لنڈے کے ہو گئے جو، اور ان کے جذبات و احساسات میں وہ ہے ہی نہیں ہے جو ایک کسی کے لیے جن سے مخالف کا ایک دوسرے کے ساتھ سرگرمانوں میں جو احساس اور جذبات ہونے چاہیے. تو جب لنڈے سوچے پروان چڑھتی ہیں نا، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر وہ آپ جو ہے وہ آپ میں وہ چاہ ہی نہیں رہتی، اور نہ وہ پھر رسمیں رہ جاتی ہیں، رسمی طور پہ رشتے نبھائے جاتے ہیں. تو لہٰذا کیا کر سکتا ہے عشق نے مناظر اب جتنی، اور یہ ساری میری بربادیاں اسی وجہ سے بھی ہیں کہ پکیزگی، یک رنگی اور عشق کے مقامات اشکارا ہونے کی وجہ سے میری بربادیاں بھی ممکن ہو رہی ہیں. کیونکہ اس طرح تو میری شادی مزید ڈیلے ہو رہی ہے، کیونکہ چوائس جو ہے وہ سلیکشن نہیں ہو پا رہی شادی کے والے سے. تو میں مزید ڈسٹربنس کی طرف ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کیونکہ جو اور روح کی پرواز کے حوالے سے جو میں نے چیزیں اشکارا کر دی ہیں، اور باطنی طور پہ جو رموز و کاف اللہ کی طرف سے وہ باطن میں جو چیزیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو آنکھ سکین کرتی ہے میری شخصیات کو، تو پتہ چلتا ہے کہ فارغ کوئی پسند نہیں آ رہی. تو لہٰذا باکمال ہونا بھی بہت مشکل، بڑا انسان کو وہ نقصان دیتا ہے، کیونکہ آپ کے معیار پہ بھی کوئی پورا نہیں کرتا. تو لہٰذا میری پکیزگی اور یک رنگی بھی مجھے نقصان پہنچا رہی ہے کہ میں منافقت نہیں کر سکتا، رائے کاری نہیں کر سکتا. اور کیسے ممکن ہے کہ ایسی شخصیات سے گزارا کیا جائے جس کو جو اپنی ہی عزت کی بات نہیں کر سکتی. یہ جیسے میں نے سیکنڈ آپشن دیا کہ چلو پکیزہ تو میں آئے ہو نا، کوئی میرے لیے تڑپے، کھانا پینا ہونا بونا چھوڑنا تو چھوڑنا دور کی بات، کوئی کام سے کم اس میں پکیزگی تو ہو نا، تو وہ اپنی تو آواز کرنے والی ہو. اور ایک اور اپنی بات نہیں کر سکتی، اس میں آپ کو کیا عشق کی دولت دینی ہے، اس میں آپ کے ساتھ کیا کرنی ہے، بلکہ اس کا تو صرف ہوا ہی رہے گا. اور میں اللہ کی ذات کی طرف بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک اتنا کٹھن میرا امتحان کر دیا تو نے، بہت بڑی آزمائش ہے. پلیز آپ مجھے کامیاب کر دو تاکہ میں بھی کچھ پریکٹیکل لائف میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال سکوں.